کے بعد ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو ہمارے یہاں بہت بڑے اختلاف کا ایک سبب بنا ہوا ہے. آیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں بلکہ اس کا جواب دینے کے لیے اور آگے جو 2-3 سوال آ رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ایک بات ہم مقدمے کے طور پر کہیں گے. وہ بات یہ ہے ساتھیوں کہ ایک ایسا مسئلہ جس میں بڑے بڑے اہل علم کا اختلاف رہا ہو اور علم کے جو سمندر میں غوطہ لگانے والے لوگ ہیں ان کا آپس میں اختلاف رہا ہو، تو ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، اور اس طریقے سے کہ ہمارے مخالف جو ہے گویا کہ اس کے قول کی اس کے رائے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ ہم اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ گویا وہ کام بدعت ہے اور جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں گویا کہ ایک بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کے برخلاف بڑے بڑے جو علماء ہوا کرتے تھے وہ اس سلسلے میں بڑا ہی ادب بھرا لفظ استعمال کرتے تھے. کہ مثال طور پر میری رائے تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے لوگ جو آتے ہیں سیدھے ہاں بھائی ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا، ایسا مکمل طور حکم لگا دیا کرتے. یہ اس بات کی دلیل ہے ساتھیوں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابھی اس میڈھے کے طریقے سے ہیں جو کنویں میں ہے. وہ اس طرف جاتا ہے دیوار اس کو لگتی ہے، اس طرف جاتا ہے دیوار، ادھر گیا دیوار ادھر. وہ کیا سمجھتا ہے؟ بس کنواں ہی ساری دنیا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ کنواں ہی ساری دنیا ہے. تو ہم جیسے چھوٹے لوگ جب اتنا اچھلنا شروع کر دیے، ہماری سمجھ میں یہ بات آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اصل دین کیا ہے، یہی ہے، اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ اس کو ایک مثال سے لیجیے. لوگوں کی نظریں تیز اور کمزور ہوا کرتی. کچھ لوگ ہیں اتنی دور تک دیکھتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ دور تک، کچھ اور زیادہ دور تک دیکھتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ایک شخص ہے جس کی نظر کمزور ہو، وہ ایک حد تک دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ تیز نظر والا آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک چھوٹا علم ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس عالم کے سوچ کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہوتی ہے جو زیادہ علم رکھتا ہے. تو ہم اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں بھائی ہم نے جو سمجھ لیا یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، بڑی غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں دیکھیے قربانی، میت کی طرف سے قربانی کرنے کا جو مسئلہ ہے علماء کے نزدیک مختلف ہی رہا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء نے میت کی طرف سے قربانی کو مشروع قرار دیا اور بعض علماء نے اس سے روکا ہے. بعض علماء نے اس سے روکا. گویا کہ امام ترمذی اور ان سے پہلے بھی اس سلسلے میں اہل علم کی 2 رائے رہی ہے. اور آج میں واٹس ایپ پر ایک صاحب نے میرے اوپر اعتراض کرتے ہوئے ایک کلپ بھیجی. ہمارے یہاں سے ایک طالب علم جو اردو پڑھ کر کے عالم بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنے کا تو کوئی قائل ہی نہیں رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب چونکہ ان کے بھی کچھ شاگرد ہیں اور ان کے پیچھے تالی بجانے والے ہیں، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے سب سے بڑی بات کہہ دی. یہ کتنی بڑی دلیری ہے، ذرا سوچیں کتنی بڑی دلیری کی بات ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ علماء کے 2 رائے ہیں. کچھ علماء میت طرف سے قربانی کے قائل ہیں اور کچھ علماء قائل نہیں ہیں. اس کو آپ لوگوں کے سمجھ کے قریب کرنے کے لیے میں ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں. دیکھیے میت کی طرف سے قربانی کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. قربانی کی 3 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان میت کی طرف سے قربانی، اپنی قربانی کر رہا ہے اور اس میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے اجر میں شریک کر لے. اس میں مردے بھی اور زندے بھی ہوں.
ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص قربانی کرے اور اس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے عزیز و اقارب کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے ہے اور میرے والدین کی طرف سے، اس کے جواب میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں، حضرت عائشہ کی، حضرت جابر بن عبداللہ کی، حضرت مالک کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا جانور ذبح کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ ظاہر بات آپ کی امت میں زندہ لوگ بھی ہیں اور جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ لوگ بھی ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان اپنے قربانی کے اجر میں اور ثواب میں جس کو چاہے شریک کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے، اور جس کو جتنا دینا چاہے، آپ کی اگر نیت درست ہے تو آپ کو بھی آپ کی قربانی کا پورا ثواب ملے گا اور دوسروں کو بھی پورا ثواب۔ کچھ ڈھونڈنا ہے اللہ تعالیٰ کو، کچھ کہیں تلاش کرنا ہے، دکان سے خریدنا ہے، یا کمی ہو جائے گی اس کے دینے سے؟ کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی صورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس نے وصیت کیا ہے، اس نے وصیت کیا ہے، اور خصوصاً کوئی چیز وقف کر کے جا رہا ہے کہ اس سے جو پیسہ اور غلہ آئے گا اس سے میری طرف سے قربانی کرنا، تو یہ قربانی کی جائے گی، بلکہ اگر وقف چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو قربانی کرنا واجب ہوگا، ہے نا؟ وصیت پوری کی جائے گی، اور اگر کوئی چیز وقف کر کے جا رہا ہے تو کیا ہے؟ یہ قربانی کرنا واجب ہوگا، اور فقہائے ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے، فقہائے ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ مکمل اجماع کا مجھے اس وقت علم نہیں ہے، لیکن فقہائے ائمہ اربعہ جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ اسی چیز میں داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہے، صرف 3 چیز کا باقی رہ جاتا ہے، صدقہ جاریہ بھی اس میں ہے۔ گویا کہ وقف چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس طرف سے کیا ہوگا؟ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے آپ کو وصیت بھی نہیں کی ہے، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان کا عام حال ہے، ماحول ہے، اور وہ کوئی وقف بھی چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہے، آپ اس کی طرف سے مستقل قربانی کریں، اس کی طرف سے مستقل قربانی کریں۔ یہی چیز ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، آیا میت طرف سے قربانی کی جائے یا قربانی نہ کی جائے؟ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، میت طرف سے قربانی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے کہ آپ نے مستقل کسی کے نام کی قربانی دی، نہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ، نہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور نہ ہی دیگر عزیز و اقارب اور دوست اور احباب کے نام سے، ہے کہ نہیں؟ قربانی دی، یہ نہیں ثابت، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے وہ حدیث اس معیار کی نہیں ہے کہ اس سے کسی مسئلے پر حجت پکڑی جائے، اور اس قول کے اندر اس رائے میں ایک وزن ہے، اس کا ایک قوت بھی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، میت طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جائز، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی بڑے ثواب بہت مستحب ہے، سنت ہے، جائز ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو قربانی مالی عبادات میں داخل ہے۔ کس میں ہے؟ مالی عبادات میں۔ مالی عبادات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، جیسے کوئی اس طرح صدقہ کرے، کوئی ان کی طرف سے حج کرے،
ہے کہ نہیں؟ لہذا مالی عبادات میں جب یہ چیز داخل ہوئی تو قربانی بھی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے داماد، ان سے متعلق سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور متعدد کتب حدیث میں ایک روایت مروی ہے کہ وہ ہر سال 2 جانور کو قربان کیا کرتے تھے، ایک جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور ایک اپنی طرف سے، اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی کیا ہے وصیت کی ہے۔ یہ حدیث ساتھیوں راجح قول یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بعض علماء نے اسے قابل اعتبار مانا ہے۔ ان میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی ہیں، امام حاکم ہیں، امام ذہبی ہیں، اور متأخرین میں احمد شاکر رحمہ اللہ ہے، احمد شاکر رحمہ اللہ۔ اور چونکہ قربانی فضائل اعمال میں ہے اور شریعت کی جو روح ہے یعنی مالی عبادات اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو امید ہے کہ اس کا یہ عمل قبول ہو جائے گا، اس کا یہ عمل قبول ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی میت کی طرف سے کی جائے یا نہ کی جائے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور ہر ایک کی اپنے ایک وجہت نظر ہے۔ جس کا دل جس کے اوپر مطمئن ہو وہ کرے، اور جس کا دل مطمئن نہیں ہے وہ دوسرے کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے نہ پڑے تو کر رہا ہے بدعت کر رہا ہے، چھوڑ اس کو، یا نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط ہے ساتھیوں کہ پہلے آدمی اس نقطے کو سمجھیں، پہلے آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر اپنی طرف سے نہیں کرتا، ہاں بھائی ہم اپنے ابا کی طرف سے کر رہے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اوپر سب سے پہلے اپنا فریضہ ہے، اپنا واجب ہے، اپنے سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد کسی اور کی طرف سے ہے۔ تو میت کی طرف سے قربانی کا یہ مسئلہ ہے۔ البتہ یہ مسئلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دی جائے کہ نہیں دی جائے گی؟ اس سلسلے میں ساتھیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کی اسی ضعیف روایت کے علاوہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت کسی عالم کے یہاں نہیں ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جائے کہ ہم ان کی طرف سے حج کریں، آپ کی طرف سے صدقہ کریں اور یہ کریں، ہے نا؟ اس لیے کہ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، آپ کے تمام، اسی لیے آپ کے لیے درود پڑھا جائے گا تاکہ آپ کو مقام محمود ہم اپنے لیے، ہم اپنے فائدے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے میں سخت تردد مجھ کو ہے، اور علماء میں سے کوئی بھی قابل ذکر عالم مجھے نہیں میری نظر میں ہے کہ اس نے قربانی کرنے کی اجازت دی، لہذا یہ نہیں کیا جائے گا۔